اور آپ کا یہ فرمان ہے کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ بہتر لوگ وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ذرا بتا دیں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ کون سے ہیں، شرف، مقام، مرتبے والے لوگ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کرنی، میرے زمانے کے لوگ۔ پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے۔ اور پھر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے۔ تو آپ کے زمانے کے لوگ جو اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا، یہ مقام عطا کیا کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کا دیدار کیا، آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کس قدر بڑا مقام اور شرف ہے ان کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا تھا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پر اپنی زبانوں کو دراز نہ کرنا، میرے صحابہ کو مندہ نہ بولنا، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ کیوں اللہ کے نبی آپ کے صحابہ کو آپ کیوں منع کر رہے ہیں کہ ان کو مندہ نہیں بولنا، ان پر زبان کو دراز نہیں کرنا؟ فرمایا تمہارا اور ان کا بہت فرق ہے۔ کس قدر فرق ہے؟ آپ نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی عام مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام امتی، اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرتا ہے، اور سونا بھی کوئی 1 کلو نہیں، 2 کلو نہیں، اللہ اکبر، چند ماشے نہیں، بلکہ احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور میرے صحابی وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے 1 مد یا آدھا مد، 1 مد کتنا بنتا ہے؟ 500 گرام، 1 مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا تم میرے صحابی کے اس 1 مد یا آدھا مد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احد پہاڑ کے برابر، تب بھی تم میرے صحابی کا مد اور آدھا مد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا فرق ہے صحابہ کرام اور عام مسلمانوں کے اندر۔ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، لوگو لا تسبوا اصحاب محمد، محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو برا نہ کہا کرو۔ اللہ اکبر، صحابی کا 1 لمحہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا، 1 لمحے اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا تمہاری زندگی بھر کے تمام نیک اعمال سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے 1 لمحے کا مقابلہ تمہارے ساری زندگی کے اعمال نہیں کر سکتے۔ اور ایک صحابی نے تو یہاں تک کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ وہ صرف عمر یہی نہیں جو تم پاتے ہو، اگر کسی کو نوح کی عمر جیسی عمر مل جائے، 1000 سال عمر مل جائے نوح علیہ السلام کے برابر، اللہ اکبر، تو وہ 1000 سال کی نیکیاں ایک صحابی کے 1 لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اس نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزارا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی، تم آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہتے ہو،
آپ کے صحابہ پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہو، میں نے سنا تھا محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس امت کے آخری لوگ یعنی قیامت سے پہلے آنے والے لوگ اس امت کے پہلے لوگوں کو برا نہیں کہیں گے، جب تک ان کے بارے میں وہ زبانیں دراز نہیں نہ کریں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور آپ کا فرمان ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں من سب اصحاب محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی میرے صحابہ کو برا کہا، ان پر اپنی زبانوں کو دراز کیا، اللہ اکبر، ان کو گالیاں دی، ان کا تذکرہ اس انداز سے کیا کہ ان کی تحقیر ہو، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا علیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس بندے پر، وہ چاہے ممبر و محراب کا وارث ہو، چاہے مصلی پہ کھڑا ہونے والا ہو، چاہے اللہ اکبر اس کے فالور بہت ہی زیادہ ہوں، آپ نے فرمایا علیہ لعنت اللہ، اس پر تو اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو اس لیے اس دل کے اندر جو اللہ نے آپ کو یہ دل عطا کیا ہے نا، سب سے زیادہ محبت ہو محمد مصطفیٰ کی، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دل کے اندر اللہ اکبر شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی صحابہ آپ کے بنے، آغاز میں بننے والوں کا تو مقام ہی اپنا ہے نا، پھر اس کے بعد جو آتے چلے گئے اللہ اکبر آخر تک ادنا سے ادنا صحابی، اور یہ برابر نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو فتح سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اور جو فتح کے بعد اس مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، اللہ کے ہاں بھی برابر نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو ادنا سے ادنا صحابی اور شروع سے لے کے جتنے بھی رسول اللہ کے صحابی بنے، سب کی محبت کا مضبوط ہونا اس دل کے اندر یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل کے ساتھ، آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ایمان کا جز ہے۔ جب تک رسول اللہ کے صحابہ اور آپ کی آل سے محبت اور پیار نہیں ہوگا، اللہ اس ایمان کو قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ کس قدر عظیم و شان ہستیاں ہیں، آئیں اللہ کے قرآن سے سنیں۔ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ نے فرمایا سابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، من المہاجرین، مہاجروں میں سے، والانصاری، اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے انصار کی اور مہاجرین کی پیروی کی اچھے انداز سے، نیکی کے ساتھ۔ اللہ فرماتے یہ ایسے عظیم الشان لوگ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ یہاں تو صحابہ کرام کے ایمان کو ہی مشکوک سمجھا جاتا ہے نا، اور مشکوک سمجھنے والے کون ہیں؟ جن کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ اکبر، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا اپنا ایمان اللہ کے ہاں مشکوک ہے، اللہ اکبر، قابل قبول نہیں ہے، وہ صحابہ پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں۔
جبکہ ان کے ایمان کے بارے میں تو اللہ نے پہلے سے فرما دیا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ نے فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں پائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ رسول پر ایمان لے آئیں اور اب اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ پھر محبت بھی کریں۔ اللہ اکبر، مجھے بتائیں ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر مجھے پتا ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے میرا باپ، اللہ اکبر، تو میں اس کے ساتھ عداوت رکھوں، میں اس کے ساتھ دشمنی رکھوں؟ یہ میرا بھائی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، میں اس کے ساتھ اللہ اکبر دشمنی اور عداوت رکھوں؟ یہ صحابہ کرام کا ہی ایمان تھا۔ اللہ اکبر، کہ بدر کے میدان میں عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اور مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ ایسا جگرا ہے ہمارے اندر، ایسا ایمان ہے ہمارے اندر؟ یہ صحابہ کرام ہی تھے۔ اور خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا، حضرت علی نے، حضرت حمزہ نے اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو قتل کیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو اور یہ مومنین ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتے پھریں۔ نہیں، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ ایسا کیوں ہے کہ یہ ان کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں؟ سبب یہ ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو ثبت کر دیا ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں مہاجرین وہ ہیں اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہوں نے اپنی جانوں کو اخرجوا من دیارہم اللہ کی راہ میں وقف کیا، پھر اللہ کو اور اللہ کے رسول کے لیے اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنے گھر بار بھی چھوڑ دیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا مال بھی چھوڑا، اپنے گھر بار بھی چھوڑے۔ سبب کیا تھا؟ ذہن میں کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں یبتغون رضوان اللہ، صرف اس لیے ساری قربانیاں دی کہ اللہ کی رضوان حاصل ہو جائے۔ ہے ایسا ایمان ہمارا؟ ہم تو گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت میں گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم سے تو یہ معمولی گناہ، سو اللہ اکبر عذر ہم بہانے تراش لیتے ہیں۔ صحابہ کرام تو ایسی عظیم ہستیاں ہیں اللہ اکبر کہ جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دی، اپنے گھر بار، اپنا قوم، قبیلہ، اپنا علاقہ سب کچھ چھوڑ دیا، اور پھر ان کے ایمان پر کوئی شک کرے؟
اللہ اکبر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی انہوں نے، اولئک هم الصادقون، اللہ فرماتے یہی لوگ تو سچے مومن ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ایک طرف تو مہاجر ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبئی کہتے ہوئے اپنے علاقے کو چھوڑا، اپنے مال و متاع کو چھوڑا، اپنی زمینوں کو چھوڑا، اپنے اعزاء اقارب کو چھوڑا، کسی بھی چیز کی محبت آڑے نہیں آئی، بس اللہ رسول کا حکم آ گیا، سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کے لیے چل پڑے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کہاں پہ جانا ہے، جہاں اللہ لے کے جائے گا وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور ایک طرف اللہ کہتے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ان مہاجروں کے ساتھ محبت کی، ان مہاجروں کے ساتھ محبت۔ ایسی مثال آج کوئی ملتی ہے؟ اللہ اکبر، عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا انصار اور مہاجروں کا۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ تو سعد بن ربیع کا رضی اللہ تعالی عنہ اس کا بھائی ہے، تو اس کے ساتھ شامل ہے۔ حضرت سعد بن ربیع کیا کہتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف یہ سارے جانتے ہیں میرے قوم قبیلے کے لوگ، اللہ اکبر، کہ اللہ نے مجھے کتنا مال دیا ہے، لیکن عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، دیکھیے آدھی زمینیں میری اور آئندہ کے بعد آدھی زمینیں تیری۔ اللہ اکبر، یہ گھر ہے میرا، آدھا گھر میرا آدھا تیرا۔ اور اس سے بھی بڑی بات، نہتے آئے تھے نا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف میری دو بیویاں ہیں، دو بیویاں ہیں، جو تجھے پسند ہے میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دینے کے بعد اللہ اکبر تو اس سے نکاح کر لینا۔ یہ تھا اللہ اکبر انصار کا انداز محبت کا مہاجروں کے ساتھ۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تیرے اہل میں بھی برکت عطا فرمائے، اللہ تیرے مال میں بھی برکت عطا فرمائے، بس تو مجھے بازار کا راستہ بتا دے کہ بازار کہاں ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ تیرے پاس ہی رہے گا، مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے ہجرت کی ہے اللہ کی رضوان حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور انصار، اللہ اکبر، یہ بھی دل جگرے کی بات ہے، یہاں تو ہم میں سے کوئی چھوٹی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کسی کو۔ اللہ اکبر، سنتے بھی ہیں کہ یہ واقعہ ہے گھر میں، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا میں اچھا اللہ کرم کرے، اللہ اپنی رحمت فرمائے، بس اس حد تک رہتے ہیں۔ اور ادھر دیکھیں انصار صحابی، اللہ اکبر، ایک آیا صحابی محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی جی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو کئی دن ہو گئے کچھ نہیں ملا، آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی طرف پیغام بھیجا، ایک گھر میں پیغام بھیجا تو جواب آیا یا رسول اللہ آپ کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف پینے کے لیے پانی موجود ہے۔ آپ نے اپنی دوسری زوجہ کی طرف پیغام بھیجا، ادھر سے بھی یہی جواب آیا، تیسری کی طرف پیغام بھیجا، اس کی طرف سے بھی یہی جواب آیا۔ جب سب گھروں کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اللہ کے نبی جی کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف پینے کے لیے پانی موجود ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ میرا صحابی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میرا مہمان ہے، کون آج اس کو گھر میں لے جا کے کھانا کھلائے گا؟ کون ہے؟ اللہ اکبر، کون اس کا اکرام کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہمان، اس کا اکرام میں کروں گا، میں اس کو گھر میں لے کے جاؤں گا،
اللہ اکبر، اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، لے جاؤ اس کو گھر میں۔ ابو طلحہ اس مہمان کو لے کے گھر میں آئے، اس کو گھر میں بٹھایا، اپنی زوجہ کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے مجھے بتاؤ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ کہتی ہے نہ آپ کے لیے ہے نہ میرے لیے، نہ آپ کے لیے ہے نہ میرے لیے ہے، بس گھر میں تو صرف اتنا سا موجود ہے، بچے جو ہے نا وہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، میں نے ان کو سلا دیا، سو جاؤ آرام کرو، اور صرف اتنا سا رکھا ہے کہ جب دوبارہ ان میں سے کوئی اٹھے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ کھلا کے دوبارہ سلا دوں گی، اتنا سا گھر میں موجود ہے۔ ابو طلحہ کیا کہتے ہیں اللہ کی بندی، اللہ اکبر، آج ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہمارے لیے اللہ اکبر بہت ہی عزت اور مقام کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی عام مہمان نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کا مہمان آیا ہے۔ اللہ اکبر، اچھا کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ جو کچھ ہے سارا کچھ اس مہمان کے آگے رکھیں۔ اللہ اکبر، اور جب تو لے کے آئے، ہم دونوں بیٹھے ہوں گے، تو لے کے آئے، جب لائے تو چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کھا سکے اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہے۔ یہ انداز اختیار کوئی ایسا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ایمان اور ایثار تو صحابہ کا ہی تھا۔ اللہ اکبر، ان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہے نا وہ یہ صفات اور یہ جو ہے وہ خوبیاں رکھی ہوئی تھی۔ کہتا چراغ بجھا دینا، چراغ بجھا دیا۔ اس اللہ اکبر رسول اللہ کے مہمان نے کھانا کھایا، چلا گیا۔ رات ان دونوں میاں بیوی نے گزاری، اللہ اکبر، کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، چلو اللہ نے عزت رکھ لی، اللہ نے مقام دیا، اللہ نے مرتبہ عطا کیا کہ رسول اللہ کے آئے ہوئے مہمان کا ہم نے اکرام کیا۔ صبح جب یہ صحابی ابو طلحہ رسول اللہ کی مجلس میں تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہوئے کہا اے ابو طلحہ کیا کیا تو نے رات؟ ابو طلحہ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا معاملہ بن گیا ہے، میں نے تو جو کچھ بھی تھا مہمان کے سامنے رکھ دیا، اللہ اکبر، اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں بچایا۔ ابو طلحہ کہتے اللہ کے نبی جی کیا بنا؟ آپ نے فرمایا ابو طلحہ تو نے اور تیری بیوی نے جو ایثار کیا، اللہ تمہارے اس عمل کو دیکھ کے اپنے عرش پر مسکراتا رہا، اللہ اکبر، عرش پر مسکراتا رہا۔ اور پھر اس نے یہ قرآن اتارا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ نبی کے انصار صحابہ، اسی لیے آپ نے فرمایا لوگوں ایمان کی نشانی ہے انصار سے محبت کرنا، انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آیت المنافق، اللہ اکبر، منافق کی نشانی ہے انصار سے بغض رکھنا، ان کے بارے میں دل کے اندر کوئی عداوت رکھنا، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو انصار مہاجروں سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے لوٹا دیتے، جو کچھ بھی ہوتا ہے لوٹا دیتے ہیں، اگرچہ ان کو کتنی ہی ضرورت خود کو کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو بھی اس دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا، جو بھی اس دل کے بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کم۔ اور صحابہ کرام مہاجر بھی انصار بھی اللہ اکبر دل کے بخل سے محفوظ، اللہ اکبر، جب بھی ان کو موقع ملتا، جب جنگ تبوک ہوئی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں آئے تشریف لائے، آپ نے اعلان کیا اللہ اکبر کہ اللہ کے بندو ہم نے جنگ لڑنی ہے، دشمن بڑا بھاری ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے اور سفر بھی بڑا طویل ہے،
اللہ اکبر. اور حالات تمہارے سامنے ہے کہ تنگی کس قدر ہے، تنگی کس قدر ہے، یہ حالات تمہارے سامنے ہے. اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی اللہ اکبر 100 گھوڑے میری طرف سے، اتنے اونٹ میری طرف سے. پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں کوئی اور. پھر عثمان کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی سامان سے لدے ہوئے اونٹ اتنے میری طرف سے، اتنے گھوڑے میری طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان کرتے ہیں. حضرت عثمان ابن عفان بار بار کھڑے ہوتے ہیں. بالآخر آپ نے فرمایا یہ اونٹ تو ہو گئے، یہ گھوڑے تو ہو گئے، اب اللہ اکبر مال کی ضرورت ہے، نقدی کی ضرورت ہے. 1000 درہم و دینار حضرت عثمان لائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جھولی میں ڈال دیے. آپ اس طرح ان درہم و دینار کو ہلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا پھرے، یہ تو پکا جنتی ہے، اس کو کوئی عمل بھی نقصان پہنچانے والا. جنگ تبوک کا ہی موقع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لاؤ بھئی چندہ لاؤ، اللہ اکبر مال کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال کیا کہ آج سے پہلے ہر کام کے اندر ابو بکر سبقت لے جاتے ہیں، آج تو اللہ نے مجھے مال دیا ہے، بڑا عمدہ مال دیا ہے، آج عمر اللہ اکبر میں ابو بکر سے سبقت لے کے جاؤں گا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خیال کیا، گھر میں گیا، جو سامان تھا اس کا آدھا گھر میں چھوڑا اور آدھا لے آیا. حضرت عمر کہتے جب میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے میں نے کہا اللہ کے نبی جی آدھا مال گھر میں چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کے پاس لے آیا ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے. ابو بکر بھی آ گئے. ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر میں اور کیا یہاں لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جی اب قیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے بارے میں پوچھتے ہو، وہاں تو مال چھوڑ کے ہی نہیں آیا، ان کے لیے میں چھوڑ کے آیا ہوں تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. یہ تھے صحابہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جی میں صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، جتنا مال تھا جو کچھ بھی تھا اللہ کا دیا ہوا سب لے آیا. عمر کہتے ہیں اس دن مجھے پتا چل گیا، اس دن مجھے علم ہو گیا کہ نہیں ابو بکر سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ اکبر. ابو بکر سے آگے سبقت نہیں لے جا سکتا. اور صحابہ کرام کا ایمان کیسا ہے؟ اللہ اکبر. پریشانیوں کے اندر بھی، تکلیفوں کے اندر بھی، جب مالی حالت بہت ہی زیادہ کمزور تھی، بہت ہی زیادہ کمزور تھی، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفہ والوں میں سے 70 آپ کے صحابی ایسے تھے جن کے پاس پورا کپڑے پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں تھے. اگر کسی کے پاس ایک کپڑا ہوتا تو وہ گردن سے اس طرح اس کو باندھ لیتا کہ تاکہ شرمگاہ جو ہے وہ چھپ جائے، اور پھر سارا دن اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا، اس کو چھپاتا رہتا، اور کھانے کے لیے کئی کئی دن تک نہ ملتا. یہ صحابہ کرام کی حالت. لیکن اس کے باوجود وہ کس قدر ایمان والے، وہ کس قدر تقوی والے، وہ کس قدر پرہیزگاری والے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں ایک دفعہ باہر نکلا، مدینہ سے باہر نکلا، شاگرد بھی میرے ساتھ ہیں. ایک مقام پہ جا کے میں نے کہا کچھ بھوک محسوس ہو رہی ہے، دسترخوان سجا دو. دسترخوان سجایا گیا، عبداللہ بن عمر کے لیے کھانا لگایا گیا، ساتھی بھی کھا رہے ہیں. اچانک عبداللہ بن عمر کی نظر پڑتی ہے پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا ننھا سا صحابی محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے. آپ نے فرمایا اس بچے کو بلاؤ. بچے کو بلایا. بچے کو جب بلا کے کہنے لگے آجا اللہ کے بندے تو بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لے. وہ کہنے لگا آپ کھاتے رہیں، میں نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ صحابہ ہے، یہ ایمان ہے ان کا، یہ تقوی ہے. عبداللہ بن عمر پریشان ہوئے کہ اس گرمی کی شدت میں، اس گرمی کی شدت میں اس قدر لو چل رہی ہے.
اور تو اللہ اکبر بکریاں بھی چرا رہے، اس حالت میں بھی تو نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے جب یہ پوچھا نا، کہنے لگا ہاں اس لیے رکھا ہے، آج عمل کا موقع ہے، اللہ اکبر، کل عمل کا موقع نہیں ملے گا، اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کی زندگی ہے، ننھا سا معصوم سا بچہ ہے، بکریاں چرا رہے، لیکن اس کے باوجود روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اچھا، اس قدر تقوی، اس قدر پرہیزگاری، اللہ اکبر، پرہیزگاری کیوں نہ ہوتی؟ کتبا فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو سجا دیا تھا، اللہ نے ان کا امتحان لیا اور تقوی ہی تقوی پایا۔ کہنے لگا ہاں اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اس بچے کا امتحان لیا جائے کہ یہ کس قدر تقوی ہے۔ کہنے لگے یہ بکریاں اتنی تیرے پاس ہیں، ان میں سے کوئی بکری مجھے دے دے، اللہ اکبر، اور اس کی قیمت وصول کر لے، تیرے سامنے ہی ہم ذبح کریں گے اور تجھے بھی اس میں سے گوشت دے دیں گے، خود بھی کھانا اور گھر والوں کو بھی کھلانا، اللہ اکبر، اپنی افطاری کے لیے بھی بچا لینا۔ کہنے لگا نہیں جناب، یہ بکریاں میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس بکریوں میں سے کوئی بکری اس پر میرا اختیار نہیں، یہ تو میرے مالک کی بکری ہے، میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے تیرا مالک یہاں پہ کون سا موجود ہے؟ آسان سی بات ہے، مالک کو جا کے کہہ دینا اکلہ الذئب، اللہ اکبر، ایک بکری جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا۔ اور ایک موقع پر نبی کے بیٹوں نے بھی کہا تھا، اللہ اکبر، وہ بنی اسرائیل کے حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اپنے بھائی کے بارے میں کہ بھیڑیا کھا گیا تھا، لیکن نبی کے صحابہ کا ایمان چیک کرو، آپ کے صحابہ کا تقوی چیک کرو، آپ کے صحابہ کی پرہیزگاری چیک کرو۔ آپ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آسان سی بات ہے، جا کے کہہ دینا اکلہ الذئب، ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو کھا گیا۔ کہنے لگا جناب بات تو بڑی آسان ہے، لیکن وہ ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے، اور پھر اپنی انگلی کا اشارہ کیا آسمان کی طرف، عبداللہ جی اگر میرا مالک یہاں پہ موجود نہیں ہے تو مجھے بتائے این اللہ، وہ اللہ کہاں پہ ہے، این اللہ۔ عبداللہ بن عمر کو یہ بات اتنی پسند آئی، آنکھوں سے آنسو آئے، اور پھر بار بار اس چھوٹے سے بچے کے جملے کو دہراتے رہے، این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں پہ ہے، اللہ کہاں پہ ہے۔ واپس گئے، اس کے مالک کو تلاش کیا، اس کو اس کے اللہ اکبر مالک سے خریدا، وہ بکریاں بھی ساری خریدی، اس اللہ کے نبی کے صحابی کو آزاد کیا اور ساری بکریاں تحفے میں دے دی۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ اس کو دنیا بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کے میدان میں جب صحابہ کرام شہید ہوئے، آپ نے فرمایا شہیدوں کو ذرا تلاش کر کے آؤ، اور اس میں سعد بن ربیع کو بھی تلاش کر کے آؤ۔ جب سعد بن ربیع مل جائے نا تو اس کو میرا سلام کہنا، محمد مصطفیٰ فرماتے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اللہ کے نبی تیری جو ہے نا وہ تیری حالت کے تیری خیر عافیت پوچھ رہے ہیں، خیر خیریت کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید گئے یا کوئی اور صحابی گئے، جب شہیدوں کو ڈھونڈ رہے تھے نا، اچانک نظر پڑ گئی سعد بن ربیع کے اوپر، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، اللہ اکبر، نظر پڑی، دیکھا چہرہ بھی زخمی ہے، سینہ بھی زخمی ہے، 70 کے قریب بڑے بڑے زخم لگے ہوئے، چہرہ بھی زخموں سے چھلنی ہے اور سینے پہ بھی زخم ہی زخم ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں سعد رسول اللہ کا سلام لے کے آیا ہوں اور آپ تیری خیریت کے متعلق پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں جا کے میرا سلام کہنا محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب دنیا کی زندگی باقی رہے گی، کیونکہ میں تو جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت اللہ اکبر سعد بن ربیع کہتے ہیں میری قوم کو بھی جا کے میرا جو ہے نا وہ سلام کہنا، اور ساتھ کہنا اگر تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک دشمن پہنچ گیا
تمہارا کوئی عذر بھی اللہ کے ہاں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ تھے نبی کے صحابی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زیاد بن سکن، احد کا ہی میدان ہے، جب اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں نے دھاوا بولا آپ پر اور جو ہے نا وہ صحابہ کرام ادھر ادھر ہو گئے، اس کے بعد آپ نے آواز دی، کون ہے جو ہمارے لیے اپنی جان کو قربان کرے گا؟ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ 5 انصاری صحابیوں کو لے کے رسول اللہ کے ارد گرد، اللہ اکبر، آپ کے ارد گرد جو ہے نا وہ گول دائرہ بنا لیتے ہیں اور رسول اللہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ دشمن تیر پہ تیر پھینک رہا ہے، تیر پہ تیر پھینک رہا ہے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ ایک صحابی شہید ہوتا ہے، دوسرا شہید ہوتا ہے، تیسرا شہید ہوتا ہے، چوتھا شہید ہوتا ہے، 5واں شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ زیاد بن سکن کھڑے ہیں، اللہ اکبر، اسی فکر میں کھڑے ہیں کہ کہیں کوئی تیر محمد مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ ٹچ نہ کر جائے، میرے جیتے جی اللہ کے نبی تک کوئی جو ہے نا وہ دشمن کا تیر نہ پہنچ جائے۔ بالآخر بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ تیر لگے ہی اتنے، اللہ اکبر، جسم پر اس قدر تیر لگے کہ حضرت زیاد بن سکن نیچے زمین پر گر پڑے۔ ادھر سے مسلمان آئے، انہوں نے اللہ اکبر رسول اللہ کی حفاظت فرمائی اور زیاد بن سکن سے دشمنوں کو علیحدہ کیا۔ آپ نے فرمایا اس زیاد بن سکن کو میرے قریب کر دو۔ جب رسول اللہ کے قریب کیا گیا نا، ہوش میں آئے، اللہ اکبر، آپ نے دیکھا کہ زیاد بن سکن کا آخری لمحہ ہے اور زیاد بن سکن کی کیا تڑپ ہے، کیا خواہش ہے۔ آپ نے اپنا قدم مبارک آگے کر دیا، ادھر زیاد نے رخسار رکھے محمد مصطفیٰ کے قدم مبارک پر، ادھر اللہ نے روح کو قبض فرما دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام، اللہ اکبر، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جیسے محمد مصطفیٰ سب سے زیادہ عظمت والے، ایسے ہی آپ کی پاک جماعت سب سے زیادہ عظمت والی، سب سے زیادہ احترام والی۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی کے اصحاب، آپ کی آل، آپ کے اہل بیت، ان کے ایک ایک فرد کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کسی کے بارے میں کوئی نفرت، کوئی تحقیر کا معاملہ اللہ دل میں نہ آنے دے، کیونکہ اگر آ گیا تو ایمان کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔